أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آج ہم پڑھیں گے جی حدیث نمبر 30 انشاءاللہ عز وجل۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا نہیں ہے ہم میں سے، من لم وہ جو نہ یتغنى بالقرآن قرآن کو کیا نہیں کرتا، خوش الحانی سے نہیں پڑھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص خوش الحانی سے نہ پڑھے قرآن تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یتغنى جو لکھا ہے نا یہاں پر، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کے معنی پہ غور و فکر کریں ذرا، تو یتغنى سے مراد تحسین الصوت بھی ہے۔ تحسین الصوت، صوت کسے کہتے ہیں؟ آواز کو، خوبصورت آواز سے پڑھنا، بہترین آواز سے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں تحسین الصوت۔ پھر اس کا مطلب ہوتا ہے استغنا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے غنی ہونے کے بھی، ٹھیک ہے، کہ قرآن کی وجہ سے دیگر کتابوں اور علوم سے انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو میں غنا آ جاتی ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے اور ان کو کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ تو یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے۔ پھر اس کے ایک اور معنی میں چیز شامل ہے، وہ ہے التحزن، یعنی قرآن کریم کو غم و اندوز سے پڑھنا، کہ آپ کے اندر فکر آخرت پیدا ہو۔ قرآن پڑھتے ہوئے رونا یا پھر رونے کی ایٹ لیسٹ کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو یا آواز ہی بنا لو۔ یہ عمل آہستہ آہستہ دل میں حقیقی رقت پیدا کر دیتا ہے، اینڈ اٹس ٹرو، یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کیفیت میں پڑھنا شروع کریں یا اس کیفیت سے سننا شروع کریں نا، تو آپ کے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو رونے والی آواز کیجئے، رونے والا چہرہ بنائیے اور دھیان سے غور سے سنیے، تاکہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کچھ کوشش کر سکیں، اس کے معنی پہ غور و فکر کر سکیں۔ پھر چوتھی چیز آتی ہے التشاغل، یعنی قرآن کریم میں اتنا مشغول ہو جانا کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ ہی نہ جائے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن ہی آپ کی پرائیورٹی بن جائے، دوسری چیزیں ان امپورٹنٹ ہو جائے۔ اور پانچویں چیز اس کے اندر آتی ہے تلذذ۔ تلذذ کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن پڑھتے ہوئے لذت و سرور حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو یتغنى کا یہ جو ورڈ آیا ہے اس کے میننگ میں بتائی ہیں۔ کیا تھی پہلی؟ تحسین الصوت، پھر استغنا، پھر التحزن، التشاغل اور تلذذ۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، آواز بھی خوبصورت ہو، قرآن پڑھ کر ایک استغنا بھی ہو، دوسری کتابوں سے ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہ رہے۔ جب ہمارے پاس قرآن ہے تو ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن سے مشغولیت بھی ہو، ٹھیک ہے، اور ہمارا رونا بھی ہو، لذت و سرور بھی حاصل ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خوبصورت بنانے کے لیے نا بہت زیادہ تکلف سے کام نہیں لینا، ہم اپنا نیچرل انداز ہی اختیار کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کی نقالی بھی نہ کیا کریں۔ اپنا ہر انسان کا ایک خاص لہجہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنی ہی ایک ٹون بنائے، یعنی صحیح قواعد جو ہیں ان کے ساتھ پڑھ کے، صحیح مخارج کے ساتھ حروف کی ادائیگی کر کے، اس کی جو نیچرل ایک ٹون ہے، ہر بندے کی آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اسی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو کاپی کرتے رہیں، اور دوسروں کو کاپی پھر ہوا نہیں جاتا ہے، اور پھر انسان کبھی کبھی نا امید بھی ہو جاتے ہیں اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو لہجہ دیا ہے، آپ کو جو آواز دی ہے، آپ اسی کو مزید امپروو کریں، بہتر بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ سبحان اللہ، قرآن کو زینت دو، یعنی قرآن تو ہے ہی دیکھیں خوبصورت، لیکن آپ کی آواز اسے اور زیادہ خوبصورت بنا دے گی۔ آپ کو پتا ہے داؤد علیہ السلام کتنی خوبصورتی سے سبحان اللہ زبور پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستگی سے اور بہت خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے، اور تلاوت کے وقت آپ اپنی آواز کو حلق میں پھیرتے تھے، یعنی اس کو لمبا بھی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سورۃ المزمل میں آتا ہے، ٹھیک ہے،
وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھیک ہے، ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، یعنی بہت تیزی سے پڑھنے کی بجائے جب الفاظ کو واضح اور ٹھہر کے ادا کیا جاتا ہے نا تو کلام کا اثر دل پہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں کسی نے ایوارڈ نہیں دینا ہے کہ آپ نے ایک مہینے میں قرآن مکمل کر لیا یا 2 کر لیے یا 3 کر لیے یا ایک دن میں آپ نے آدھا پارہ پڑھ لیا۔ آپ ایک پیج پڑھیے، خوبصورت طریقے سے پڑھیے، بہترین آواز کے ساتھ پڑھیے، ترتیل کے ساتھ پڑھیے، پورے تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے آواز کو خوبصورت کرتے ہوئے پڑھیے، وہ زیادہ محبوب ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تلاوت بہت مشہور تھی ماشاء اللہ عز و جل، تو کیا قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے وہ بھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بکھیرو اور نہ ہی اشعار کی طرح گا گا کر پڑھو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ردی کھجور کی طرح نہ پھینکو اسے، جیسے ہم ردی کھجور پھینکتے ہیں نا، اس طرح سے قرآن کی تلاوت مت کرو کہ بس جلدی جلدی پڑھا اور یوں گے، پتہ ہی کچھ نہیں، نہ دل پہ اثر، نہ زبان نے بھی محسوس کیا۔ ابھی جیسے مخارج ہیں، آپ لوگوں نے اگر تجوید پڑھی ہو تو ڈفرینٹ جگہوں سے ہر لیٹر ادا ہو رہا ہوتا ہے، ابھی ہم محسوس بھی نہیں ہونے دیتے ہیں اس جگہ کو، زبان محسوس بھی نہیں کرتی ہے، ہونٹ محسوس بھی نہیں کرتے ہیں اس لیٹر کو، اور ہم آگے موو کر جاتے ہیں۔ زبان محسوس نہیں کر رہی ہے تو اندر کہاں سے محسوس کرے گا، ہمارا باطن کہاں سے محسوس کرے گا، کیسے محسوس کرے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا ان کا مطلوب کیا تھا کہ اتنا تیز نہ قرآن پڑھو کہ معنی کا خیال نہ رہے، اور اتنا ڈھیلا بھی نہ پڑھو کہ اس کی ساخت ہی بدل جائے اور وہ اشعار بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود حکم دیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کیا کرو، یعنی انہوں نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ اچھی آوازوں کے ساتھ اس کو مزین کرو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جیسے دنیا کا کوئی بھی کام ہے، آپ وہ کام احسن انداز سے کرنے کے لیے کتنی اسٹرگل کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی اسکل لینی ہوتی ہے، آپ پراپر ٹریننگ لیتے ہیں، پراپر کورسز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگین اینڈ اگین اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پراپر مشق کروائی جاتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایون آپ چلیں رائٹنگ کو ہی لے لیں، اگر آپ نے اپنی رائٹنگ امپروو کرنی ہے یا اپنے بچوں کی رائٹنگ امپروو کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اگین اینڈ اگین اس کو پریکٹس کرواتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر جا کے وہ 4 6 ماہ سال بعد جا کے اس کی بہترین ماشاءاللہ لکھائی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی تھوڑا وقت دینا ہے، ہم وقت نہیں دیتے ہیں اور بس لوگوں کی تلاوت خوبصورت سن کے کہتے کتنی خوبصورت تلاوت ہے، کاش ہم بھی کر لیں، تو یہ کاش ہم بھی کر لیں نہیں ہونا چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے، کاش کی جگہ کوشش ہونی چاہیے، ہم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے جیسے بھی آواز ہمیں دی ہے اسی آواز میں پڑھیں گے، بہترین تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر ہم بہترین تلاوت کریں گے تو ہی تو قرآن کی سفارش بھی ملے گی نا ہمیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح اسے نازل کیا گیا ہے۔ تو نازل کیسے کیا گیا تھا، ایک دم سے نہیں، نازل بھی تو اللہ تعالیٰ نے ترتیل کے ساتھ ہی کیا تھا، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ۔ اور اگر ہم اس کی ڈیوریشن کو دیکھیں تو 23 سال کے عرصے میں جا کے قرآن مکمل ہوا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا گیا، ٹھہر ٹھہر کر سمجھا گیا، ساتھ ساتھ پھر عمل ہوتا چلا گیا، اس طرح سے قرآن ہمیں ملا۔ لیکن آج ہم قرآن کیسے پڑھتے ہیں وہ ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کو اس قدر خوبصورتی سے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتے کہ وہ بڑی سے بڑی ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ اور براء بن عازب تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون سورہ پڑھی، یہ پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الحان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی تو اس سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ان کے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو، تو پھر ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو وہ کیا کرتے تھے۔
ایک دفعہ حضرت عائشہ جا رہی تھی کہیں، عشاء کے بعد گھر تھوڑا دیر سے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت سن رہی تھی، اور اس جیسی قرات میں نے کبھی نہیں سنی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے، میں بھی ساتھ کھڑی ہو گئی تاکہ آپ کی بات سنوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہیں۔ دیکھیں وہ غلام تھے آزاد کردہ، سالم ہیں، یعنی ان کی اتنی خوبصورت آواز ہے۔ اور پھر کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ان جیسے پیدا کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے، کعب بن مالک بہت خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل، کتنے؟ 1000 years، سورہ طٰہٰ و یاسین تلاوت کی۔ سبحان اللہ، کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے سعادت و عمدگی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ نازل ہوگا، سعادت مند ہے وہ جو سینے جو اس کو اٹھائیں گے، اور سعادت مند ہے وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھے مسلمان بنایا ہے، یہ قرآن دیا ہے ہمیں، ہمارے ہاتھوں میں ہے قرآن، دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے۔ ایسی خوبصورت کتاب جس کی تلاوت پر کتنا اجر ہے، ہمیں ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں ہمیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ دنیا کی ساری دولت بھی جمع کر لینا تو وہ اس قرآن سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اس قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ساتھ خشیت بھی لانی ہے۔ لیکن جب ہم بعض اوقات خوبصورت بناتے ہیں نا تو خشیت کو کھو دیتے ہیں۔ تو خوبصورتی میں خشیت بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یعنی لوگوں میں قرات کے لحاظ سے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے؟ گانے کی طرح قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں خوش الحانی اور گانے کے انداز میں بہت فرق ہے، آپ کی نیت کا فرق آتا ہے، آپ کی ٹیکنیکس کا فرق آتا ہے، قلبی اثرات کا فرق آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ خوش الحانی کا بنیادی مقصد کیا ہے، ہم کیوں خوبصورت آواز بنا کے تلاوت کر رہے ہیں؟ بتائیے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ اللہ کا کلام ہمارے دلوں پہ اثر کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں خشیت کا ہونا جیسے میں نے بتایا وہ لازمی ہے۔ تو اگر ہم اس کے برعکس گانے کے انداز میں سارا زور، یعنی آواز کے اتار چڑھاؤ اور سریلے پن پہ ہو تو کیا ہوگا؟ خشیت تو ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ خشیت ختم ہو جائے گی اور پھر دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ خوش الحانی میں نا تجوید کی پابندی بھی فرض ہوتی ہے، حروف کے مخارج، ان کی ادائیگی، ان کے قواعد، یہ سب کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ گانے کے انداز میں انسان اپنی ٹون کو اوپر نیچے کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جو ڈفرینٹ قسم کے راگ بناتے ہیں نا وہ لوگ، تو وہ غیر ضروری طور پر کھینچ دیتے ہیں کسی جگہ پر۔ اب جیسے وَالتِّینِ وَالزَّیتُون ہے تو میں پڑھوں وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، تو یہ میں نے غلط کر دیا نا، میں نے تو مد پوری نہیں کی، ایکسٹرا لمبی کر دی، حالانکہ وہاں صرف 2 کاؤنٹس کی میں نے مد کرنی تھی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ، یعنی اتنا لمبا لے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں جسٹ 2 کاؤنٹس کرنا ہے، صرف اپنا راگ بنانے کے لیے۔ تو راگ نہیں بنانا ہے، ہم گانا نہیں گانا ہے، ہمیں قرآن کو خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا ہے، بس قواعد کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور خوش الحانی میں نا انسان کو اپنا نیچرل انداز جیسے میں نے بتایا وہ رکھنا چاہیے، بہت زیادہ تکلف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم گانا گاتے ہیں نا تو بڑا بناوٹ آتی ہے، مبالغہ آرائی آتی ہے، فنکاری کا بھی دکھاوا ہوتا ہے، جبکہ تلاوت میں آپ کی سادگی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ اور خوش الحانی میں جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ فکر آخرت شامل ہونی چاہیے، التحزن شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ رونا بھی آنا چاہیے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تذکیر، نصیحت۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر تو ہم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو خوش الحانی کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ خوش الحانی ایکچوئل میں ہے کیا؟ یعنی خوبصورت آواز سے پڑھنا یہ عبادت ہے،
ایسی عبادت ہے جس کا اجر نیت کے اخلاص پر منحصر ہے، جبکہ گانے کے انداز میں پڑھنا اکثر آپ کو واہ واہ سمیٹنے میں تو کام آئے گا، لوگ کرتے ماشاء اللہ واہ 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 کتنی خوبصورت تلاوت کی ہے، کیونکہ ہم اس کی آواز کی صرف ہم صرف ٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلاں قاری کی ٹون دیکھی ہے اتنا سرور آتا ہے، لیکن اکثر وہ میں نے دیکھا ہے مدود کو خراب کر دیتے ہیں، غناس کی مقداریں اوپر نیچے کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو الٹریٹ لوگ ہیں نا، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے ہوئے، وہ الٹریٹ ہیں ہماری نظروں میں، ٹھیک ہے؟ تو جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف آوازوں پہ دھیان دیتے ہیں، قواعد پہ نہیں دیتے۔ لیکن جو قرآن پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قواعد پہ بھی دھیان دیتے ہیں اور آواز کو بھی خوبصورت بناتے ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں میں بیلنس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے دیکھیں خوش الحانی ایک عبادت ہے، یہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے، اس کو ہم نے پرفارمنس نہیں بنا دینا۔ اب جیسے بہت ساری ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پہ ایسے قرا حضرات ماشاءاللہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے وہ جتنا لمبا کھینچتا ہے، جتنے لمبے سانس میں وہ کھینچ سکتا ہے، سب اس پہ واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی جگہ پہ وہ صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن کئی جگہ پہ وہ قواعد کو خراب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں قواعد کا پتہ ہوگا تو ہی ہم کہیں گے نا کہ یہ صحیح پڑھ رہے ہیں اور یہ نہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو جب بھی پڑھیں تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن مجید کی قرات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ افضل ترین عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی عمدہ قرات کرنے والا بزرگ اور پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، اور جو تلاوت کرتے ہوئے اٹکتا ہے اور اس پر مشکل ہوتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں دگنا اجر، کس کو نہیں چاہیے دگنا اجر؟ تو سب کوشش کریں خوبصورت آوازیں پڑھنے کی، تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنے کی۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ آپ اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت ضرور دیں کیونکہ یہ سنت ہے، لیکن اس میں بناوٹ اور گانے والی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس کی روحانیت برقرار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ یہیں پہ رکھتے ہیں۔